یہ قرآن جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہیں، مسلم تو مسلم، کفار اور دشمنان دین، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی جو قرآن مجید پہ تنقید کی نیت سے اس کو پڑھنے لگتے ہیں تاکہ اسلام کو غلط ثابت کر سکیں، لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی برکت سے ان کے سامنے دلائل واضح ہو جاتے ہیں، ان کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے داعی اسلام اور داعی قرآن بن جاتے ہیں۔ خود ان روافض کی اردو تفسیر میں محسن نجفی نے لکھا، جلد 4 صفحہ 332 پر، اس سے مراد وہ پاکیزہ موقف و اعتقاد ہے جس کا اظہار قول و عمل سے ہوتا ہے۔ یزید کا بیٹا معاویہ، جس کو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ، یہاں پر طیبہ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پہلے بھی کئی بار ثبوتوں کی بنیاد پر ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ روافض کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے۔ ان کے ہاں دین کی بنیادی کتابیں جنہیں یہ جھوٹ بول بول کر روایات ائمہ اہل بیت قرار دیتے ہیں، ان میں ہزاروں من گھڑت روایات یہ بتلاتی ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اصل قرآن میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ یہ قرآن جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہیں، مسلم تو مسلم، کفار اور دشمنان دین، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی جو قرآن مجید پہ تنقید کی نیت سے اس کو پڑھنے لگتے ہیں تاکہ اسلام کو غلط ثابت کر سکیں، لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی برکت سے ان کے سامنے دلائل واضح ہو جاتے ہیں، ان کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے داعی اسلام اور داعی قرآن بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ سبائی رافضی ٹولہ اپنے بڑوں کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے آج تک ایسی کتابیں مسلسل شائع کرتا آ رہا ہے جس سے یہ ثابت کر سکے جھوٹ کی بنیاد پر کہ اس قرآن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں ان کے نام نہاد علماء اور مجتہدین جو حقیقت میں بے دین لوگ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ان کے واویلا کرنے والے یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں۔ البتہ مسلم اکثریت ممالک کے سبائی رافضی وہ جھوٹ کی چادر اوڑے ہوئے عموماً چپ شاہ بنے رہتے ہیں۔ المختصر، جب ان کا قرآن پر ایمان نہیں تو پھر یہ قرآن کی تفسیر میں جو چاہے منمانی کرتے پھریں، اپنی طرف سے جو چاہے من گھڑت باتیں تراش لیں، داخل کر لیں۔ یہ کوئی مشکل کام تو ان کے لیے نہیں ہے۔ اس تبدیلی کو اور اس منمانی تفسیروں کو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 26 تک، مالک فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخ یا چوٹی آسمان میں ہے۔ مزید فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ پھر آیت 26 میں کلمہ خبیثہ، خبیث اور بری بات کی مثال بیان فرمائی کہ وہ خبیث درخت شجرہ خبیثہ کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ اب یہاں کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ یقیناً اس کا لفظی معنی اچھی بات، پاکیزہ بات ہے، اور اس کا اولین مصداق توحید و رسالت کا اقرار ہے۔ خود ان روافض کی اردو تفسیر میں محسن نجفی نے لکھا، جلد 4 صفحہ 332 پر، اس سے مراد وہ پاکیزہ موقف و اعتقاد ہے جس کا اظہار قول و عمل سے ہوتا ہے۔
وہ موقف جو انبیاء اور رسل علیہم السلام نے اللہ کی طرف سے پیش کیا۔ مزید آگے لکھتا ہے جس کا نقطہ آغاز و محکم اساس کلمہ توحید ہے۔ پھر صفحہ 333 پر کلمہ خبیثہ کی تفسیر کرتے ہوئے نجفی نے لکھا کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں ہے، کلمہ حق کے مقابلے میں آنے والا کلمہ باطل، صحیح عقائد کے مقابلے میں آنے والے عقائد فاسد ہے، اور ہر مبنی بر حقیقت نظام حیات کے مقابلے میں آنے والا نظام فاسد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی شرک کو رجس گندگی قرار دیا ہے۔ دیکھیے سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں مولا فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس اوثان کی گندگی سے بچو۔ وثن ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، خواہ وہ حجر ہو یا شجر ہو یا قبر ہو۔ خلاصہ کلام کلمہ طیبہ توحید اور کلمہ خبیثہ شرک ہے۔ لیکن دیکھیے روافض کا یہ کذاب ذاکر شہنشاہ نقوی کیا کہتا ہے۔ جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ یہاں پر طیبہ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو قرار دیا، اور شجرہ خبیثہ میں فرعون، حامان کے ساتھ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی داخل کیا۔ اب یہ تفسیر روافض کی من گھڑت اور روافض کا جھوٹ ہے، اور آپ نے مثال سنی ہوگی کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، تو اس کذاب نے اپنے دل کا بغض نکالتے ہوئے امیر المؤمنین حسن و حسین کے امیر، جن کے ہاتھوں پر حسنین کریمین نے اپنا ہاتھ رکھا اور بیعت کی اور انہیں اپنا امیر المؤمنین مانا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو شجرہ خبیثہ قرار دیا۔ اپنی ہی تردید میں ایک دوسری جگہ پہ یہ کیا کہتا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ جس کو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اس کذاب اور دجال کو اپنے ہی مذہب کا اور اپنی ہی زبان سے بولا ہوا پہلا جھوٹ شاید اس موقع پہ یاد نہیں رہا کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا بکواس کر چکا ہے، کہ قرآن مجید میں مذکور شجرہ خبیثہ کے مصداق ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر اس کا یہ جھوٹ سچ ہے تو ان معاویہ کے پوتے ان کے حساب سے رحمت اللہ علیہ کیسے ہو گئے؟ ان کے جھوٹ اور بغض کے حساب سے تو خبیث درخت سے پاکیزہ پھل پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے، کہ درخت خود خبیث ہو تو اس کا پھل اللہ کی رحمت کیسے بن جائے گا؟ حقیقت میں یہ ان کی اپنی خباثت ہے، ان کے دلوں میں چھپا ہوا اسلام کا، ایمان کا بغض ہے اور صحابہ کی دشمنی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ان کا یہ باطل عقیدہ کہ یہ قرآن تبدیل شدہ ہے، اسی بنیاد پر یہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی باتوں کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔